دنیا کی کوئی بھی صوفی تعلیم دیکھ لیں، کسی بھی روحانی گرو کو غور سے سن لیں، وہ لفظ سے زیادہ خاموشی، مادے سے زیادہ سپیس اور سوچوں سے زیادہ سوچوں کے درمیان موجود گیپس کی اہمیت کی بات کرتا ہے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے اور اتنی صاف اور واضح اس کی دلیل ہے کہ بچے کو بھی یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ 1 ایکڑ زمین کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے، اس میں آپ نے ایک درخت اگایا، وہ درخت اب بڑا ہو گیا اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ اس زمین کو وہ درخت تو نہیں کہتے، نہ یہ کہتے ہیں کہ زمین ہے چونکہ یہ درخت موجود ہے۔ اس میں بنیادی چیز ہمیشہ وہ زمین کا ٹکڑا رہے گی۔ خاموشی، خلا اور سوچیں بھی بالکل اس زمین جیسی ہیں۔ خاموشی کا وہ ایکڑ ہوگا تو ہی اس میں لفظ کا درخت اگ پائے گا۔ خلا اور سپیس کا وہ ٹکڑا ہوگا تو ہی اس میں کوئی عمارت نام کا درخت کھڑا نظر آ سکے گا۔ سوچوں کے درمیان جو گیپ کا سٹل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہوگا تو ہی سوچیں اس کی سطح پر نظر آ سکیں گی۔ صوفی اور دنیا دار میں بس ایک ہی فرق ہے کہ صوفی اس ریل سے جڑتا ہے، اس زمین کے ٹکڑے سے جڑتا ہے، اور دنیا دار اس درخت سے جڑتا ہے۔ حقیقت جاننے کا طریقہ ہے کہ فوکس بھی حقیقت کی طرف مڑے۔ تم لوگوں کا فوکس مگر اس سراب پر ہے جو درخت کی شکل میں زمین کے اس ٹکڑے پر اگا کھڑا ہے۔ کل یہ درخت نہ ہوگا، اس کے بیجوں سے 20 اور درخت ہوں گے، مگر وہ زمین کا ٹکڑا ویسے کا ویسا رہے گا کیونکہ وہ ریئل ہے۔ درخت سراب ہے، وہ ابدی ہے، یہ عارضی ہے۔ صوفی ابدی زندگی کو چنتا ہے تو اپنا فوکس بھی ان چیزوں پر کر لیتا ہے جو ابدی ہیں، جو ازلی ہیں۔ تم دنیا کو چنتے ہو تو تمہارا فوکس بھی عارضی چیزوں کی طرف رہتا ہے، لفظوں کی طرف، مادے کی طرف، تھاٹس کی طرف۔ اب یہ ایسی سادہ سی حقیقت ہے کہ جسے بچے کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، مگر تم اس کو نہ سمجھنے کے جتنے جتن کرتے ہو اتنے سے بھی کم محنت سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن تم یہ کرنے پر تیار نہیں ہو کیونکہ تمہاری انا جو تمہارے مائنڈ کی تخلیق ہے اس میں اس کے لیے کوئی غذا نہیں ہے۔ انا جھوٹ کو سچ بنانے، سراب کو حقیقت دکھانے کی کوشش میں ہی تو خود کو ثابت کرتی ہے۔ تم ایک ڈگری لیتے ہو، ایک فیکٹری کھڑی کرتے ہو، ایک بڑی نوکری پاتے ہو، کوئی وزیر، کوئی حکمران ہو جاتے ہو، تو انا تمہیں بتاتی ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے، کوئی تیر مارا ہے۔ لیکن سوچو یہ سب محض لفظوں سے زیادہ کیا ہیں، چند لیبلوں کے سوا اور کیا ہیں؟ مگر انا کو، ذہن کو یہ بڑا تگڑا کرتے ہیں۔ جو تم ہو اس ہونے میں یہ لیبل کوئی بھی اضافہ، کوئی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس جو نوکری ہے، سوچو وہ نوکری نہ ہو تو تم ہی رہو گے یا کچھ اور ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اپنی حقیقت میں زمین کا وہی ایکڑ ہو جس میں درخت کا سراب تم نے بویا ہوا ہے۔ تم خاموشی ہو مگر لفظوں سے آئیڈینٹیفائیڈ ہو۔ اس لیے تو کوئی تم سے پوچھے تم کیا ہو تو اسے 4 لفظ بتا کر بتا دیتے ہو کہ تم کون ہو۔ نام، قوم، وطن، مذہب، پیشہ، عہدہ، یہ چند چیزیں ملا کر پوچھنے والے کو تم بتا دیتے ہو کہ تم یہ ہو۔ یہ بات تم نہیں سمجھ رہے کہ تم وہ خاموشی ہو جس میں لفظ ابھرے۔ کبھی تم لڑکے یا لڑکی لفظ سے خود کو شناخت کرتے تھے، کبھی مرد یا عورت، کبھی بڑھیا یا بوڑھے سے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ کہ جو خاموشی ہے وہ ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ جو تم میں آئی ایمنس ہے، جو میں ہوں کا احساس ہے، جو بچپن میں بھی شیشے میں کھڑے ہوئے وجود کو دیکھ کر میں کہتا تھا، وہ ایک ہی رہتا ہے۔ اور جب تم 80 سال کے بوڑھے کو دیکھتے ہو تو سارا چہرہ، جسمانی ساخت بدل چکی ہونے کے باوجود وہ آئی ایمنس خود کو پہچان لیتی ہے۔ یہ ریئل تم ہو، مگر یہ ریئل تمہارے ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ ذہن اسی کو اپنا مانتا ہے جسے وہ ڈیفائن کر سکے، اور ذہن کی نیچر میری نظر میں ایسی ہے کہ یہ صرف جھوٹ کو، سراب کو ہی ڈیفائن کر سکتا ہے۔
یہ لفظ ماپ سکتا ہے، خاموشی اس کے ترازو پر ہوا کی طرح بے وزن ہو جاتی ہے۔ یہ مادے کو کیپچر کر سکتا ہے، خلا اس کی فریکوینسی سے باہر کا فینومینا ہے۔ یہ تھاٹس سے ڈیل کر سکتا ہے، تھاٹس کے درمیان وقفے نہیں سمجھ سکتا۔ اس خاموشی، اس خلا کو، ان تھاٹس کے درمیان وقفوں کو تم دیکھ سکتے ہو، تمہاری بینگ دیکھ سکتی ہے۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر عبادت، صوفی کا ہر مراقبہ، گرو کی ہر میڈیٹیشن بنیادی طور پر یہی کچھ کرتی ہے۔ یہ آپ کے فوکس کو لفظوں سے خاموشی، مادے سے خلا اور سوچوں سے سوچ کے درمیان موجود وقفوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تمہارا دماغ مگر تمہارے ساتھ بڑا کھیل کھیلتا ہے۔ تم کہتے ہو اگر ہم خاموشی، خلا، سکوت سے جڑ گئے تو ہم نہ ہو جائیں گے، عدم ہو جائیں گے، ہم رہیں گے ہی نہیں، کیونکہ انا کا ہونا لفظوں، مادے اور سوچوں سے جڑا ہے۔ اس لیے تم یہ ساری حقیقت سمجھ بھی جاؤ تو سوال اٹھاتے ہی رہو گے۔ تم کبھی اپنے سوالوں پر غور کرنا۔ تمہارے سوال کسی چیز کو سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ کسی چیز کو سمجھنے سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بھئی درخت کے کٹ جانے سے زمین کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ وہ لیبل جو تم نے اپنے لیے چن رکھے ہیں، وہ لیبل کہیں سے تم نے لیے تھے۔ نام، عہدہ، تعلیمی ڈگری یہ کہیں سے ملی ہے۔ جب نہیں لیے تھے تو بھی تم تھے نا۔ اب ان کو چھوڑنے سے کیسے تم نہ ہو جاؤ گے، عدم ہو جاؤ گے۔ ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے پکڑنا انسان کی عادت بن گیا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ وہ سکوت، وہ خلا، وہ خاموشی نام ہے کانشیسنس کا، وہ عالمگیر ذہانت ہے، وہ واحد چیز ہے جو ہے، اور واحد زندہ چیز سے جڑنے کو تم کہتے ہو کہ ہم تو رہیں گے ہی نہیں۔ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہے، یہ اصل میں نہیں ہے، یہ بلبلا ہے، یہ عارضی ہے۔ تم کیا ہو؟ کیا زندہ جسم؟ کل یہ جسم زندہ نہیں رہے گا۔ تم کیا ہو؟ دولت مند؟ کل یہ دولت نہیں رہے گی۔ تم کیا ہو؟ ایک بڑے عہدے دار؟ کل یہ عہدہ نہیں رہے گا۔ پھر تو وہ جو عارضی ہے اس سے چمٹ کر تو تم کہہ رہے ہو کہ میں ہوں، اور جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، اس سے جڑنے کو تم کہتے ہو کہ ہم رہیں گے ہی نہیں۔ اس سے زیادہ الٹی منطقیں اور کیا ہوں گی؟ اور کبھی غور کرنا، جسے تم منطق کہتے ہو یہ ہمیشہ الٹ کام کرتی ہے۔ یہ صرف زندگی کی سادگی کو گہنانے کا ایک ٹول ہے، اسے پیچیدہ بنانے کا ایک اوزار جو انائی دماغ نے تراش رکھا ہے تاکہ تمہارا فوکس یہ اپنی طرف رکھ سکے۔ جس وقت تمہارا فوکس اس عارضی سے مستقل کی طرف جاتا ہے تو تم عظیم کائناتی ذہانت کا حصہ ہو جاتے ہو، وہ کل کانشیسنس جو ان مینیفیسٹڈ ہے، مگر جس سے ہر مینیفیسٹڈ کو وجود ملا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے چائے کے اس کپ سے لے کر گلیکسیز تک، کہکشاؤں تک، یہ ساری چیزیں کہاں بن رہی ہیں، کہاں سے پھوٹ رہی ہیں؟ اس کانشیسنس سے جو آپ ہو۔ آپ ابھی میوٹ کر دیے جاؤ تو کیا یہ چائے کا کپ رہ جائے گا؟ وہ سٹارز رہ جائیں گے، کہکشائیں بچ رہیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ قرآن جب کہتا ہے کہ ایک آدمی کو مارنا پوری کائنات کو مار دینے جیسا ہے، تو وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا جو ایک پوائنٹ آف کانشیسنس نے تخلیق کر رکھی تھی، وہ اس اینگل سے ساری کی ساری کائنات اس بندے کے ساتھ فنا ہو گئی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیاز ہے، آپ اس کو چھلکا در چھلکا چھیلتے جاؤ تو آخری پرت کے بعد کیا بچے گا؟ عدم، نہ ہونا، غیر مادی مقام، ان مینیفیسٹڈ۔ مگر وہی غیر مادی مقام تھا جس نے اس مادی شکل میں پیاز کو تشکیل دیا تھا، متشکل کیا تھا، جسم دیا تھا، پیاز کو پیاز بنایا تھا۔ وہ غیر مادی مقام ہی اصل شعور ہے، وہی اصل میں آپ ہو۔ پیاز کے چھلکے تو آپ نے جمع کیے ہیں، اور ایک دن یہ پیاز کے چھلکے پرت در پرت سوکھتے سوکھتے گل سڑ جائیں گے، اور پھر اسی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے جہاں سے یہ نکلے تھے۔ موت کے وقت ہم انسانوں کے ساتھ بھی بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے
کہ وہ چھلکے، وہ ذات کی پرتیں، وہ گھر، معاشرے، ماحول سے سیکھی باتیں جسے ہم انا نام دیتے ہیں، جسے ہم شخصیت کہتے ہیں، وہ فنا ہوتی ہیں۔ مگر وہ عدم، وہ سپیس، وہ بنیادی پوائنٹ آف کانشیسنس جس کے ارد گرد مادی دنیا کا یہ سارا مینیفیسٹڈ ڈھانچہ کھڑا کیا گیا تھا، وہ باقی رہتا ہے، وہ ان مینیفیسٹڈ باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مٹتی صرف وہی چیز ہے، فنا صرف وہی ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، جو تخلیق ہوتا ہے۔ اور ہم انسان اپنے باطن کی گہرائی میں اس پوائنٹ کو جانتے ہیں کہ ہم لافانی ہیں، ورنہ روز مسجدوں میں اعلان ہوتے، اخباروں میں موت کی خبریں چھپتیں، روز ارد گرد ہوتے موت کے کھیل، زندگی کے عارضی پن کی بے تحاشا مثالوں کے باوجود ہم کیسے اس طرح جی سکتے تھے کہ جیسے مرنا ہی نہ ہو؟ 80 سال کا بزرگ اپنا نیا مکان بنواتے ہوئے اس کی بنیادوں، اس کی دیواروں، اس کی چھتوں کو ایسے پختگی سے تیار کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ مکان کئی صدیوں تک نہ گرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ وہ دنیا کے شور میں دبا اس کا شعور اس کے باطن میں بول رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ وہ لافانی ہے۔ ان مینیفیسٹڈ کانشیسنس غیر مادی شعور ہے جو ساری مینیفیسٹڈ آشکار دنیا کا خالق ہے۔ یہ ساری حیاتیں، یہ سارے ڈھانچے، یہ تمام شکلیں، یہ تمام فارمز، یہ ساری آوازیں جہاں سے پھوٹ رہی ہیں، وہ شعور بذات خود ہر حیات، ہر ڈھانچے، ہر فارم، ہر آواز، ہر تھاٹ سے پاک ہے۔ اس ان مینیفیسٹڈ کی طرف جانے کا صرف ایک ہی گیٹ وے ہے، سکوت، سٹلنس۔ کیونکہ سٹلنس شاید وہ واحد چیز ہے جسے تم جانتے ہو مگر جو ان مینیفیسٹڈ ہے، ورنہ تو تمہارا مائنڈ صرف مظاہر کی دنیا میں، مینیفیسٹڈ دنیا میں کام کرتا ہے۔ اس کائنات میں سٹلنس وہ واحد چیز ہے جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی فارم نہیں۔ آپ جتنا غور کر لیں، آپ جتنا مراقبہ کر لیں، آپ سکوت کو، سٹلنس کو کسی فارم کی قید میں نہیں لا سکتے۔ آپ میں سے اکثریت اس بات کو شاید مانتی ہو کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جس چیز کو آپ دنیا کہتے ہیں وہ تو یقیناً فانی ہے۔ یہ مکان، یہ درخت، یہ جانور، یہ انسان، یہ گاڑیاں، یہ سب تخلیق ہوئی ہیں، یہ سب مٹیں گی، یہ سب مریں گی، یہ سب فانی ہیں۔ مگر آپ کا وہ شعور جو ساکت ہے، جو سٹل ہے، جس کی کوئی شکل نہیں، جس کی کوئی حیات نہیں، جس کی کوئی فارم نہیں، حتیٰ کہ شعور بھی بس ہم ایک لفظ کے طور پر کہہ رہے ہیں، ورنہ اس کا کوئی نام بھی نہیں، کوئی لیبل نہیں، وہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ سٹلنس، سکوت واحد چیز ہے جو اس کائنات کی نہیں ہے، جو تخلیق سے ماورا ہے، جو بس ہے۔ آپ کی دنیا جن چیزوں سے مل کر بنی ہے، یہ سکوت اس دنیا سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ریلم، ایسی سلطنت سے ہے جہاں فنا اور موت حرام ہے۔ کبھی جب آپ کسی درخت یا کسی انسان کو حالت سکوت میں دیکھتے ہو تو کون ہے جو اس سکوت کو دیکھ رہا ہے؟ وہ جو بھی ہے، اس شخص، اس پرسن سے کہیں گہرا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ یہ شعور ان اٹ سیلف ہے، بذات خود ہے جو اپنی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔ فرض کریں آپ کسی درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس میں موجود سکوت کو محسوس کر رہے ہیں، تو کون ہے جو اس سکوت کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ آپ کی آنکھ درخت کی حیات کو دیکھ سکتی ہے، آپ کے کان ہوا سے ہلتے اس کے پتوں کی پیدا کردہ آواز کو سن سکتے ہیں، آپ کا ناک اس کے پتوں اور پھولوں کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہے، آپ کا ہاتھ اس کا لمس محسوس کر سکتا ہے۔ مگر وہ کون ہے جو درخت میں موجود سکوت کو، سٹلنس کو دیکھ رہا ہے، جو اس درخت میں موجود سکوت کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ وہ آبزرور کون ہے؟ وہ آبزرور ہو ریئل آپ، وہ ریئل آپ جو اس شخص سے، اس انا سے، اس جسم سے، اس دماغ سے کہیں گہرا ہے، جس سے آپ خود کو ایک کر چکے ہیں، جس سے آپ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ اس مقام کا نام ہے پوائنٹ آف کانشیسنس، وہ مقام شعور جو اپنی ہی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔